الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج آپ الحمدللہ 12واں پارہ سمجھ رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر انبیاء کا ذکر ہوا ہے، ان کی امتوں کا ذکر بھی ہوا ہے، ان کے گناہوں کا ذکر بھی ہوا ہے اور ان کی سزاؤں کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کی گناہ گار امتوں کو صفحہ ہستی سے بھی اللہ نے مٹایا ہے، یعنی جتنے بھی گناہ گار تھے اللہ نے کسی ایک گناہ گار کو بھی نہیں چھوڑا، سب کے سب گناہ گاروں کا نام و نشان اللہ نے مٹا دیا۔ مثلا لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا جو گناہ تھا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نام و نشان ہی مٹا دیا، اور مٹایا بھی اس انداز میں کہ اللہ رب العزت نے پوری بستی کو زمین سے اٹھایا، فضا میں لے جا کے پھر اس بستی کو اوندھے منہ گرایا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹایا۔ اور اگر آج ایک ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کلمہ شہادتین کے تقاضوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی، آج اس ملک میں بھی اگر کوئی ایسے قوانین بنا دیے جائیں جس کے نتیجے میں لواطت کو فروغ دیا جائے تو پھر حق تو یہی بنتا ہے کہ ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اگر آج کسی ملک کے اندر جو اسلامی ملک ہو اس کے اندر وہی گناہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا، نار تول میں کمی، اگر وہ موجود ہے تو گناہ تو تقاضا یہی کرتا ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے ان لوگوں کو، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کا وجود وہ وجود تھا کہ مشرکین مکہ نے خود کہہ دیا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ ہم نہیں مانتے اگر تو سچا ہے تو پھر پتھروں کی بارش آ جائے یا کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ اللہ پاک نے آگے سے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ تو آپ کا وجود باعث رحمت، آپ کا وجود باعث برکت، حتیٰ کہ یہ رحمت جو اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ اس امت کے اندر ہر وہ گناہ موجود ہے جس گناہ کی بنا پر سابقہ امتیں صفحہ ہستی سے مٹی۔ ایک بات، دوسرا ابھی آپ سورۃ یوسف سنیں گے، بس ایک بات آپ کو کہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ حسد نہ کرنا، کبھی بھی کسی کے ساتھ حسد نہ کرنا۔ وہ بھائی ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ دوست ہے، وہ ہمسایہ ہے، وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کسی کے ساتھ حسد نہ کرنا، بلکہ جب بھی کسی کے ساتھ کرنا تو رشک کرنا۔ رشک کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، اللہ کسی کو نعمتیں دیتا ہے اور بندہ کلجتا رہتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے۔ کسی کو اللہ نے مکان اچھا دے دیا، اس کے دل میں تکلیف ہے، کسی کو اللہ نے گاڑی اچھی دے دی، اس کے دل میں تکلیف ہے، کسی کو اللہ نے کاروبار اچھا دے دیا، اس کو تکلیف ہے۔ یہ ہر وقت کلجتا رہتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں حسد وہ گناہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی نمازیں، انسان کے روزے، انسان کی زکاتیں، انسان کے حج، انسان کے عمرے اور انسان کی نیکیاں اس ایک گناہ کے نتیجے میں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے، اس لیے حسد کے نتیجے میں برکت اٹھ جاتی ہے اور رشد کے نتیجے میں برکت اترتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد ہوا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یوسف علیہ السلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان انہوں نے اپنا کیا۔ ہمیشہ حاسد اپنا نقصان کرتا ہے، جس کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا، نقصان اپنا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمیشہ تدبیر پر غالب آتی ہے۔ ایک انسان تدبیر کرتا ہے اور ایک اللہ کی طرف سے تقدیر ہوتی ہے، تدبیر پر غالب آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تدبیریں کی، لیکن تدبیر پر غالب آئی۔ ایک وقت آیا وہی بھائی وہ مانگنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے موجود تھے، اور یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی اتنے عرصے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، لیکن بھائیوں کے خلاف یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی بری سوچ پیدا نہیں۔ آپ ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ بری سوچ رکھیں گے تو پھر یاد رکھیں انجام بھی کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ سوچ اچھی ہو تو انجام اچھا ہوتا ہے، سوچ بری ہوگی۔ ایک واقعہ مختصر سا، ایک گرمی کا موسم آیا تو وہ مٹی کی چیزیں بناتا تھا، تو اس نے حقے بنانا شروع کر دیے۔ حقے وہ بناتا تھا یہ جس کے اندر آگ تمباکو رکھ کے یہی وہ بناتا تھا، تیار کرتا تھا۔ وہ تیار کر کے اس نے کافی سارے بنا دیے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ تم بنا رہے ہو، اس کا تو نقصان ہی ہوگا، لوگ استعمال کریں گے، نقصان ہوگا، بہتر یہ ہے کہ مٹی تو یہی ہے، اسی کے گھڑے بنا لو، پانی ٹھنڈا لوگ پئیں گے اور لوگوں کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں وہ بھی ایک سوچ تھی، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ وہ بھی مٹی سے ہی تیار ہوتا ہے، یہ بھی مٹی سے تیار ہوتا ہے۔ وہ مٹی سے تیار کر کے لوگوں کا نقصان ہے اور یہ مٹی سے تیار کر کے لوگوں کا کیا فائدہ ہے۔ ہمیشہ سوچ اچھی رکھو گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سوچ اچھا گمان یہ خوبصورت عبادت ہے۔ اولاد ہے اور ماں باپ کے متعلق سوچ اچھی نہیں ہے، اولاد ہے اور ماں باپ کے متعلق سوچ اچھی نہیں ہے۔ ابو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے، امی میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اس کے ساتھ یہ کر رہی ہے میرے ساتھ نہیں، یہ سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اچھی سوچ رکھو گے، یہی کہ ماں باپ کے فیصلے کے متعلق بری سوچ نہ رکھو، وہ ظاہری طور پر برا لگتا ہے، اگر تم سوچ اچھی رکھو گے اس ظاہری طور پر جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگ رہی اللہ اس کو بھی تمہارے حق میں اچھا کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہمیں ہر ایک کے متعلق اچھی سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسد سے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔